توڑنا، سورج کو واپس بلانا، کیا کہیں گے ان معجزات کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اشعار کی صورت میں ان معجزات کا ذکر کیا ہے، سبحان، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان حق فرمایا تو لوگ بہت سارے جو مکہ کے کافر تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، جی، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ انہوں نے جادوگر کہنا شروع کر دیا، استغفر، اور بھی بہت ساری باتیں جو حضور کے بارے میں کرتے۔ تو انہوں نے ایک دن حبیب یمنی کو بلایا، وہ ان کا بہت بڑا عالم تھا، جی یمن سے اس کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ تو نے آج اس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے۔ جی، تو جب حبیب یمنی آیا تو اس سے سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ تم جو بھی بات کرو گے وہ اس کا توڑ اس کے پاس موجود ہے، تم جو کہو گے وہ تو کر دے گا۔ تو حبیب یمنی بندہ بڑا سیانا تھا، اس نے کہا کہ میں سوال ہی دنیا داری کا کروں گا ہی نہیں، جی، سوال ہی ایسا کروں گا کہ جو اس کے پاس میں نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ بات مجھ پہ چھوڑ دیں، میں نے 2 سوال اس کو کرنے ہیں، اگر اس کا جواب مل گیا تو ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دن تھا تو حضور نے اشارہ کیا تو رات ہوئی، واہ 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 واہ، پھر نبی پاک نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ اور ایک یہ ہے کہ شام کا وقت تھا، چاند طلوع تھا، حضور نے اشارہ کیا اور چاند جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو کر گرا، اور پھر دوبارہ انگلی کا اشارہ کیا اور چاند پھر جڑا۔ اور حبیب یمنی جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں مان گیا ہوں کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، میں اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی نہیں، تیرے 2 سوال تھے، اللہ اللہ اللہ، تو تو نے کر لیا، اب دوسرا سوال باقی ہے، اور تو نے یہ کہا تھا کہ وہ سوال بھی وہ بتائے گا اور جواب بھی وہ دے گا، اب وہ سوال بھی میں بتاؤں گا اور جواب بھی میں ہی دوں گا۔ تیری بیٹی ہے، معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، جا وہ ٹھیک ہو چکی۔ سبحان اللہ، اب حبیب یمنی واپس چلا گیا، جب واپس گیا اس نے اپنے گھر کا دروازہ نوک کیا تو اس کی وہی بیٹی جو معذور تھی دروازہ کھول کے اپنے والد کا استقبال کر رہی ہے، اور باپ پوچھتا ہے بیٹا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، سبحان اللہ، جی تو تھوڑی دیر رکیا تھے تے کر گیا نور اجالا۔ تو ایک کالی زلفوں والا آیا تھا، اس نے کرم فرمایا اور میں ٹھیک ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرا ہے سورج کا پھیرانا، سورج کا واپس لوٹانا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ قضا پڑے گا کہ ادا پڑے گا؟ عرض کی حضور اگر میں قضا پڑھوں گا تو ہو تو جانی ہے، جی جی، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں ادا ہی پڑھوں گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو ادا پڑے گا۔ حضور نے اشارہ کیا انگلی کا، اللہ، تو ڈوبتا ہوا سورج واپس آ گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 18,000 فرشتہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، جی، اور جب حضور نے انگلی کا اشارہ کیا تو فرشتے کہنے لگے کہ پہلے تو اس کو ہم کھینچتے رہے ہیں، آگے سورج ہمیں کھینچ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا یہ نہیں کھینچ رہا، محمد کی انگلی کا اشارہ کھینچ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور کی انگلی کا یہ کمال ہے، تو سوچیں ان کے پنجے کا کیا کمال ہوگا۔ اگر پنجے کا یہ کمال ہے تو ان کے بازو کا کمال کیا ہوگا۔ تو اگر بازو کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ان کے ایک تن کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، اور اگر ایک طاقت ہے تو 5 تن کی طاقت کا سبحان اللہ، کیا جملہ ہے، واہ 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 واہ، ان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا۔ حضور نے دل میں خیال کیا، اشارہ کیا اور سورج ڈوبتا ہوا واپس آ گیا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور سورج واپس آیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رب کائنات نے یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے،
یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بنایا. واہ واہ واہ. رب آکھے سونیا محبوبہ تیرے لئی سب کچھ مطلوبہ, سونیا دتیاں رضاواں تینوں ساریاں, انگلی نال تو چن پیا توڑیں تے مرضی آوے سورج موڑیں, یہ کھیڈاں نے میں تیرے لئی کھڑا رہی ہوں. محبوب جو تو چاہے وہی ہوگا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ, ان کے پاس سے پانی ختم ہو گیا. حضور کی بارگاہ میں حضور پانی ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ پانی موجود ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور کچھ پانی موجود ہے. فرمایا وہ لے کے آؤ. آقا علیہ السلام نے اس طرح پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے, ان کے 12 قبیلے تھے اور انہوں نے ایک چشمہ مانگا کہ ہم 12 قبیلے علیحدہ علیحدہ چشمہ میں چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور پتھر سے 12 چشمے نکلے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا یہ ممکنات سے ہے. آج اگر آپ مری کی طرف جائیں یا دوسری طرف آپ کو پہاڑوں سے چشمے نکلتے نظر آئیں, یہ ہے, لیکن انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو جانا یہ ناممکن ہے. یہ صرف مصطفیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہیں. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایسے کیا اور صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی 5 انگلیوں سے نہریں نکل رہی, ندیاں نکل رہی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال معجزہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا شاہ صاحب,